بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حدیث کے مطابق جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اس نے کفر کیا۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال: کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا۔ سوال: ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ جواب: پیر اور جمعرات کو روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت حدیث میں آئی ہے کیونکہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال: منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ جواب: 3: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا دروازہ کھولا جائے گا؟ جواب: جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سوال: جنت کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ جواب: جنت کا کھانا پاکیزہ پھل اور لذیذہ گوشت ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے پانی کہاں سے آیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، اسی سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی۔ سوال: کس نبی کے لیے سورج کو روکا گیا تھا؟ جواب: حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے۔ سوال: کس چیز کا سایہ کبھی نہیں ہوتا؟ جواب: آگ کا سایہ نہیں ہوتا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے؟ جواب: رحمت۔ سوال: اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ جواب: کن یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سوال: اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: کائنات اور اس کے اندر کا نظام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی آواز کس نے سنی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ جواب: نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً نہیں ملتا، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال: تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے کس چیز پر زور دیا؟ جواب: عقیدہ توحید پر زور دیا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب: الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب: مردے کو زندہ کرنا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس دریا کا پانی بہا؟ جواب: دریائے فرات کا۔ سوال: چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جواب: سورج کی روشنی سے۔ سوال: کون سا جانور بغیر ماں کے پیدا ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سانپ۔ سوال: جنت میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہوگا؟ جواب: براق ہوگا۔ سوال: انسان کے ساتھ شیطان کیوں لگا دیا گیا؟ جواب: آزمائش کے لیے تاکہ نیکی اور برائی میں فرق واضح ہو۔ سوال: کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟
جواب جی ہاں، مگر دعا، محنت اور صدقہ اس میں برکت ڈال سکتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کب دعائیں قبول کرتا ہے؟ جواب: جب بندہ اخلاص سے مانگے، خاص طور پر تہجد کے وقت۔ سوال: کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ جواب: دعا اور نیک اعمال بعض چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔ سوال: آپ پر جادو ہے یا نہیں، خود چیک کریں۔ جواب: اگر آپ کو شک ہو کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو خود کچھ طریقوں سے جان سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مسئلہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے پہلے طبی اور نفسیاتی پہلو کو بھی دیکھیں۔ خود چیک کرنے کے لیے درج ذیل طریقے آزمائیں۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ، خاص طور پر آیت نمبر 102، آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو توجہ اور غور سے سنیں۔ نمبر 2، اگر سننے کے دوران بے چینی، گھبراہٹ، نیند آنا، جسم میں جکڑن یا بوجھ محسوس ہو تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر جسم کانپنے لگے یا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو یہ ممکنہ طور پر کسی کی اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر جادو کی علامات ظاہر ہوں تو روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام 3 بار پڑھیں۔ نمبر 5، وضو کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 6، دم شدہ پانی پئیں اور گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ نمبر 7، کسی مستند عالم یا راقی سے رجوع کریں۔ سوال: اذان کی نماز کے بعد دعا کیوں اہم ہے؟ جواب: یہ اجتماعیت کی علامت ہے۔ سوال: قرآن مجید کو کتنے سال میں مکمل نازل کیا گیا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: خوابوں کی تعبیر کا علم کس نبی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: گناہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا کہ تم اللہ کے فقیر ہو؟ جواب: سورۃ فاطر میں۔ سوال: بائیں ہاتھ سے لکھنے اور کام کرنے والوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ سوال: بے وضو قرآن کو چھونا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: 3 بڑے زلزلے کب آئیں گے؟ جواب: دجال کے ظہور سے پہلے آئیں گے۔ سوال: 3 جنات کی قسمیں کیا ہیں؟ جواب: ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے اور سانپ کی شکل والے۔ سوال: جنات کا اصلی کھانا کیا ہے؟ جواب: ہڈیاں جنات کا کھانا ہیں۔ سوال: جبل احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوال: حدیث کے مطابق کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کان کب چھیدے گئے؟ جواب: سب سے پہلے ان کے کان چھیدے گئے۔ سوال: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: خواب میں والدین کا نظر آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: والدین کے ناراض ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: گھوڑا۔ سوال: کاروبار میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سچائی، انصاف اور حلال کمائی کو اپنانا چاہیے۔ سوال:
کیا دنیا کی دولت آخرت میں فائدہ دے گی؟ جواب نہیں، مگر جو نیک کاموں میں خرچ کی جائے وہ آخرت میں فائدہ دے گی۔ سوال، قرآن میں دنیا کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب، سرسبز کھیتی سے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سوال، کیا صبح کے وقت اللہ سے مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، جی ہاں، فجر کے وقت دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سوال، کیا والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب، جی ہاں، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ سوال، کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، جب تک وہ دشمنی نہ کریں۔ سوال، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال، کیا زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر وہ مستحق ہوں۔ سوال، کیا خواتین حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، زبانی پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ سوال، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جواب، وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول بیان کریں۔ سوال، کیا اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب، جی ہاں، جائیداد، تعلیم، شادی اور وراثت کے لیے حقوق دیے گئے ہیں۔ سوال، اسلام میں پہلا حق کس کا ہے؟ جواب، اللہ کا یعنی توحید اور عبادت کا۔ سوال، کیا مسکرانا بھی صدقہ ہے؟ جواب، جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی تلقین کی ہے؟ جواب، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سچائی کا ایک نمونہ ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر عمل کون سا قرار دیا؟ جواب، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ سوال، انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز آزمائش میں ڈالتی ہے؟ جواب، شیطان اور دنیا کی محبت۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جواب، جو سچے دل سے طلب کرتا ہے۔ سوال، ہدایت کس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ جواب، قرآن اور سنت کے بغیر۔ سوال، سب سے زیادہ نصیحت کس کتاب میں ہے؟ جواب، قرآن مجید میں۔ سوال، کون سب سے اچھا مشورہ دیتا ہے؟ جواب، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ جواب، اچھے اخلاق کی نصیحت کی۔ سوال، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کون سی چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے؟ جواب، تکبر اور گناہ۔ سوال، کتنے انبیاء بھیجے گئے؟ جواب، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام۔ سوال، سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ جواب، فرشتے، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، سب سے بڑی سمندری مخلوق کیا ہے؟ جواب، وہیل مچھلی۔ سوال، سب سے پہلے پیدا ہونے والے فرشتے کون تھے؟ جواب، نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ سوال، دجال کتنے دن حکومت کرے گا؟
جواب 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سوال، کس صحابی کا لقب ابو الحسن تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال، اسلامی فقہ کیا ہے؟ جواب، اسلامی فقہ اسلامی قوانین اور شرعی اصولوں کا مجموعہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر زندگی کے مختلف مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ سوال، فقہ کے کون سے بڑے مذاہب ہیں؟ جواب، 4 بڑے فقہ مذاہب ہیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی اور نمبر 4 حنبلی۔ سوال، کیا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ضروری ہیں؟ جواب، نفل نمازیں ضروری نہیں ہیں مگر ان پر عمل کرنا مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ سوال، اگر کسی مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور اگر حساب لگانا مشکل ہو تو جتنا ممکن ہو اس کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ سوال، کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ سوال، کیا سفر کے دوران روزے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب، جی ہاں، سفر کے دوران روزہ رکھنا جائز ہے مگر اگر سفر میں بہت مشکل ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ سوال، کیا عورت پر بھی جمعہ کی نماز فرض ہے؟ جواب، جی نہیں، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ دوپہر کی معمول کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ سوال، کیا ایمان کا تقاضا صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہے؟ جواب، جی نہیں، ایمان کا تقاضا دل سے یقین، زبان سے کلمہ اور عمل سے عبادت ہے۔ سوال، کیا دعا کا جواب فوراً ملتا ہے؟ جواب، جی نہیں، دعا کا جواب کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ سوال، آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سوال، مغفرت اور بخشش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب، مغفرت گناہوں کا مٹ جانا ہے جبکہ بخشش اللہ کا کرم ہے۔ سوال، کیا شرک کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو ہو سکتی ہے۔ سوال، جس شخص کی قسمت میں آپ نہیں ہیں وہ 3 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جواب، نمبر 1 وہ آپ سے دور جانے کی کوشش کرے گا، نمبر 2 وہ آپ کی پرواہ نہیں کرے گا، نمبر 3 وہ آپ سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دے گا۔ سوال، کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ جواب، اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں، اگر ازواجی زندگی میں شدید مسائل ہوں تو نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ سوال، مرنے کے کتنے دن بعد روح گھر واپس آتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ جواب، شرعی طور پر کوئی ثابت شدہ وقت نہیں، البتہ برزخی زندگی میں روح کے حالات مختلف ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق فجر کی اذان سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال، خواب میں محرمین کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، عمومی طور پر یہ خیر و برکت اور محبت کی علامت ہو سکتی ہے مگر خواب کی تعبیر حالات کے مطابق مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ سوال، مرد کے سینے پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، طبی لحاظ سے یہ ہارمونی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے اور مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال، چہرے پر بہت زیادہ دانے نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب: طبی طور پر ہارمونی عدم توازن یا جلدی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: بہت زیادہ بالوں کا گرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ زیادہ تر جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ یا غذائی کمی کی نشانی ہوتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق کفن، قبر یا جنازہ دیکھنا موت کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ سوال: رمضان میں کیا کام کرنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: روزہ رکھنا، قیام اللیل یعنی تراویح، صدقہ دینا، قرآن کی تلاوت اور شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔